بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سارے پارلیمنٹیرین پنجاب کی پارلیمنٹری پارٹی کی طرف سے ہم اپنی لیڈرشپ کی آج ہماری پیشی تھی، ہم ادھر حاضر ہوئے، جس میں میرے ساتھ جناب میاں اعجاز شفیع صاحب، شیخ امتیاز صاحب ممبران پنجاب اسمبلی، فرخمون صاحب اور طیاب سندھو صاحب اور علی امتیاز وڑائی صاحب، یہ اب سب پنجاب پارلیمنٹری پارٹی کی طرف سے ادھر آئے اور ہمیں بہت افسوس ہوا اپنی لیڈرشپ کے ساتھ جو یہ ظلم کر رہے ہیں، جو یہ ٹک ٹاکر گورنمنٹ اور یہ چیف منسٹر، سو کالڈ چیف منسٹر، جس نے اپنے سپرنٹینڈنٹ جیل کو یہ کہا کہ آپ نے عمر سرفراز چیمہ صاحب کو، جن کے بارے میں کل جج صاحب نے، جو ان کی متعلقہ ATC کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے ایک حکم دیا کہ ان کی طبیعت خراب ہے، ان کو ہاسپٹلائز کیا جائے، تو سپرنٹینڈنٹ جیل نے ان کو منظوری نہیں دی اور منع کیا کہ آپ ہاسپٹل نہیں جا سکتے۔ میں ایک تو یہ بات بتا دوں کہ یہ جو ہماری لیڈرشپ اندر ہے، یہ ایک آگ کا دریا عبور کر کے آئی ہوئی ہے اور ابھی بھی مشکلات میں ہے۔ آپ ان چھوٹی چھوٹی اوچھی ہتھ کنڈوں سے ان کو متزلزل ان کا ایمان جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ بات یہ ہے کہ میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی طبیعت خراب ہوئی، ان کے بڑے ضروری ٹیسٹ تھے، وہ انہوں نے ڈیلے کیے اور پھر ایمرجنسی میں اب ان کو شوکت خانم ان کو یاد آیا، جو کہ ان کو پہلے ہی شوکت خانم کی ٹریٹمنٹ درکار تھی، ان کو بھیجنی چاہیے، لیکن آج انہوں نے وہ شوکت خانم یاد آیا اور انہوں نے 2 دن پہلے شوکت خانم میں بھیجا۔ ہماری اپنی لیڈرشپ سے بات چیت ہوئی، وہ بڑے ڈٹرمن ہیں، پرعزم ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں مسلم لیگ نون لڑا رہی ہے افواج پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ سے، جس طرح انہوں نے پیغام دیا سپا سالار کو، عاصم منیر صاحب کو، کہ آپ کو اور ہمیں یہ ایک منظم طریقے سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنی فوج سے نہیں لڑتے، ہمارے دل میں اتنا ہی احترام ہے اپنی فوج کا جتنا کہ ایک محب وطن پاکستانی کے دل میں ہے۔ تو میں دوبارہ یہاں پہ ریپیٹ کروں گا، چونکہ میں اس ملاقات میں تھا، تو خان صاحب نے یہ پیغام دیا ہے، اور خان صاحب کا دوسرا پیغام قوم کے نام کہ انشاءاللہ دسمبر تک الیکشن کے لیے تیار رہیں۔ دوبارہ قوم الیکشن میں جائے گی، اگر ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس نہیں ملتا تو ہم بہت بڑی تحریک شروع کریں گے نئے الیکشن کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سوال ضرور آتا ہے کہ الیکشن پہ خرچہ ہوگا، بٹ کیا آج جو حالت ہے اس ملک کی، اگر ٹرانسپیرنٹ اور شفاف الیکشن ہو جائے تو میرا خیال میں وہ خرچہ بہتر ہے جو آپ یہ پوری ہماری قوم ایک عذاب میں ہے اور ایک عذاب جھیل رہی ہے۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ ٹاک اس حوالے سے کہ ہماری اپنی ادھر لیڈرشپ سے آئندہ سیاسی لائحہ پہ بھی بات ہوئی، ہم انشاءاللہ تعالی آگے جلسوں کا جو پلان خان صاحب دے رہے ہیں اس پہ بھی ہم عمل پیرا ہوں گے، ہم اس پہ بھی انشاءاللہ تعالی بڑی جلدی ایک تحریک شروع ہو رہی ہے جو 5 تاریخ سے شروع ہو رہی ہے، اور لاہور میں بھی آپ کو بڑی جلدی ایک تبدیلی نظر آئے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی تاخیر نہیں ہوئی، دیکھیں بات یہ ہے کہ تاخیر تو اس چیز کی ہوتی ہے نا کہ آج ہم نیا بیانیہ بنا رہے ہوں، ہمارا پہلے دن سے یہ بیانیہ ہے کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، دیر فور ہم کہتے ہیں کہ بنایا جائے جوڈیشل کمیشن، کیونکہ KPK نے تو اپلیکیشن بھی دے دی ادھر، تو ہم نے تو خان صاحب نے تو ایک یہ جو پیغام دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے کہ ایک نئی وہ موومنٹ شروع کر رہے ہیں۔ خان کے نام سے کبھی کوئی ٹویٹر، کبھی کوئی بیان خان کا تروڑ مروڑ کے نون والے ٹویٹر پہ چلا دیتے ہیں، میڈیا پہ چلا دیتے ہیں، کیونکہ خان صاحب کے پاس ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے پیغام دیا۔
अरकान को तस्लीम कर लिया आपके मेंबर्स बाई असम्बली जहाँ से डिफेंस पंजाब से, और ये बताइएगा कि क्या आप इस फैसले से उठ जाए और दूसरा 5 अगस्त का क्या लाए अमल होगा? हाँ साहब को 1 साल पूरा हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं जो एक टेक्निकल मैं आपको बात बता दूं, वो उन्होंने तस्लीम नहीं किया, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। हुआ ये है कि हमारे कुछ मेंबर्स ने जब उधर हमारे से बल्ला छीना गया तो उस वक्त भी उन्होंने पीटीआई लिख दिया, तो वो कंसिडर हो गए ऑलरेडी पीटीआई में। अब जिन्होंने हमारे जमा कराए हुए हैं बयान हल्फी, तो वो नेक्स्ट मरहले में वो कंसिडर हो जाएंगे। वो एक टेक्निकल बात है, उसमें कोई इलेक्शन कमीशन ने एहसान नहीं किया। 5 अगस्त का